الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل کی نشست میں سورۃ الفلق اور آج کی نشست میں انشاءاللہ سورۃ الناس سے متعلق باتیں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں کل جملہ 11 آیات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے جو روایت احادیث میں آئی ہے اس کے پیش نظر اہل علم نے بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں ایک یہودی آدمی نے جادو کرنے کی کوشش کی، اور جادو کا جو عمل اس نے کیا جس میں گھیٹیاں ماری، جس کا ذکر سورۃ الفلق میں بھی ہے، گھیٹی مار کر پھونکنے مالیوں کے شر سے۔ اہل علم نے کہا احادیث کے حوالے سے اور صحابہ کرام نے جو احادیث پیش کی، 11 گھیٹیاں ہیں جو اس نے لگائی تھی، اور یہ 11 آیات ہیں جو سورہ فلق اور سورہ ناس میں اللہ نے نازل کی ہیں، اور یہ دونوں سورتوں کا نزول بھی ایک ہی ساتھ ہوا۔ جبریل علیہ السلام جب آئے تو 11 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی نازل کی۔ اب سورۃ الفلق کا اختتام، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تمام سورتوں کا حصہ ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ جب آپ خاص سورہ توبہ پڑھنے کے لیے قرآن مجید کھولیں گے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آپ آگے بڑھیں گے، لیکن سورہ توبہ سے پہلے سورہ انفال آپ کنٹینیو کر رہے ہیں، سورہ انفال کے بعد جب سورہ توبہ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ وہی سنت ہے، ڈائریکٹلی سورہ توبہ پڑھا جائے گا۔ دوسری چیز، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 11 آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور جبریل علیہ السلام نے علم دیا تھا کہ فلاں جگہ پر اس آدمی نے جو جادو کی شکل ہے گھانٹ مار کر چیزوں کو دفن کیا ہے، وہاں حضرت علی کو بھیجایا گیا، چونکہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا تھا۔ وہاں حضرت علی گئے رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابی کا بھی ذکر آیا، وہ سامان لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، وہ گھاٹ کھولتے جاتے، اور جب وہ گھاٹیں پوری کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، جب تک یہ جادو چل رہا تھا آپ پر اس کی کچھ تکلیف ظاہر ہو رہی تھی، اور جب وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا، یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد، گھانٹ کھل جانے کے بعد، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام محسوس ہوا۔ یہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہیں گے کہ جادو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں، ایمان میں، عمل میں، لیکن انسانی تقاضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام جو زمین پر آئے، اللہ نے کہا یہ بھی زمین پر چلتے پھرتے ہیں، یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی نیند آتی ہے۔ انسانی تقاضا تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں میں ان نے افضل بنا کر چن لیے اپنی وحی نازل کرنے اور لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، رب انسانوں کا، اللہ عز و جل ساری مخلوق کا رب ہے، جیسے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف شکر گزاری اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا۔ عالمین یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ کے جو کچھ کائنات کے اندر ہے سب عالمین کا حصہ ہے۔ یہاں پر رب الناس خاص طور پہ بتایا گیا انسانوں کے رب سے، جو انسان شرارت کرتے ہیں، شر کرتے ہیں، یہ ان کا بھی رب، جو انسان عبادتیں کرتے ہیں، اطاعت میں ہیں، ان کا بھی رب اللہ عز و جل۔ قل اعوذ برب الناس، رب ہے اللہ عز و جل ہمارا جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری زندگی کے تمام امور کو چلاتا ہے۔ ملک الناس، مالک ہے ہمارا، اونر ہے ہمارا، یعنی اللہ عز و جل ہی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے، ہر جان کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یعنی ہم تخلیق ہیں، انسان کو اختیار ہے۔ ملک الناس، اللہ جب تک چاہے زندگی دے کیونکہ مالک ہے وہ، اور جب چاہے موت دے دے۔ ملک الناس کیونکہ مالک ہے ہمارا، وہ اونر ہے اللہ عز و جل۔ الہ الناس، جو رب ہے، جو مالک ہے، وہی الہ ہو سکتا، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہو سکتا۔ ان تینوں آیتوں میں چیلنج بھی ہیں ان لوگوں کو
دلیل بھی ہیں ان لوگوں کے سامنے جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں۔ انہیں پہلے ثابت کرنا چاہیے جس سے وہ مانگ رہے ہیں وہ رب ہے ان کا، جس سے وہ مانگ رہے ہیں وہ مالک ہے ان کا۔ تبھی جو رب اور مالک ہوگا وہی الہ ہوگا، اسی کے سامنے رکوع، اسی کے سامنے سجدہ، اسی کے لیے قربانی، اسی کے لیے طواف، اسی سے دعا، اسی سے خوف، اسی سے امید، اسی سے دعائیں قبول ہونے کی امید۔ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ عز و جل کے لیے ہی ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی قسم کی عبادت نہیں، اس لیے کہ نہ کوئی رب ہے نہ کوئی مالک ہے، نہ جو رب اور مالک نہیں ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت سکھائی گئی، مانگو، پناہ میں آ جاؤ انسانوں کے رب کی، انسانوں کے مالک کی، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، کس سے؟ ہر اس وسوسے کے شر سے جو الخناس ڈالتا ہے۔ وسواس جو انسان کے دل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ہر انسان جب پیدا ہوا اس کے ساتھ اللہ عز و جل ایک جن کو بھی پیدا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہے، اسے قرین کہا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی ہے قرین؟ کہا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے معاملے میں میری مدد کی، اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ میرے دل میں اچھائی کے سوا کوئی بری بات نہیں ڈالتا۔ ہر انسان کے ساتھ جن کی جو سو پیدائش اللہ عز و جل کرتے ہیں، جسے قرین کہا جائے گا، جسے عام طور پہ لوگ ہمسایہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ رہنے والا۔ من شر الوسواس، انسان کے دل میں جو بھی برائی آتی ہے، کچھ ارادہ آتا ہے، وسواس، یہ قرین جو ہمارے ساتھ ہے وسوسہ ڈالتا۔ شاید رمضان کا مہینہ ہے تب بھی وسوسے آ رہے ہوں گے، کوئی برے خیال آتے ہوں گے، آپ صلاح پڑھتے، صلاح میں برے وسوسے آتے، جب صلاح میں برے وسوسے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو طریقہ بتایا، صلاح میں وسوسے آئیں، چاہے گندے خیالات آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لیفٹ شولڈر کی طرف ہلکے سے 3 مرتبہ تھوک دیں، اس میں تھوک کے کچھ چیٹیں آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر۔ سجدے میں آپ کو آتا خیال، سجدے سے اٹھنے کے بعد کریے، رکوع میں آتا، آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد کریے، سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، دوسری سورت پڑھ رہے ہیں، آ رہا ہے وہ کریے، یہ عمل ہے جس سے وسوسے چلے جائیں گے۔ الوسواس یہ ہے کیا؟ وسوسہ جو ہے یہ اللہ کی ایسی تخلیق ہے جس کی اللہ عز و جل نے شیطان کو طاقت دی ہے کہ وہ وسوسے ڈال سکتا ہے۔ وسواس کے بارے میں 3 چیزیں بنیادی طور پر شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں، وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ وسوسہ جو ہوتا یہ نان ایگزسٹنٹ چیز ہے، یہ حقیقت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے آپ کے جیب میں اگر پین ہے تو پین ہے، ایگزسٹ کرتا، پین وجود ہے پین کا۔ وسوسے کا وجود نہیں ہوتا، وجود مطلب کوئی فزیکل سٹرکچر نہیں ہے اس کا۔ جیسے میں آپ سے کہوں بھائی آپ کے ہاتھ میں دیکھو 500 روپے کی نوٹ ہے، تو جب نوٹ ہے ہی نہیں تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایگزسٹنس والی چیز نہیں ہوتی۔ شیطان کچھ بھی گندے خیالات ذہن میں ڈال دیتا ہے صلاح کے وقت میں، جب آپ نیند میں ہوتے برے خواب کا آنا، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ وسوسوں سے انسان چمک کے اٹھے، یا انسان پریشان ہو جائے، یا انسان ڈر جائے کہ بھئی ایسے وسوسے آ رہے ہیں، اب میری زندگی میں کیا ہوگا پتہ نہیں، ایسے برے خیالات آ رہے ہیں، نہ جانے کیا ہوگا پتہ نہیں۔ یہ جتنا آپ ڈریں گے، شیطان یہ دیکھتا ہے کہ انسان کس چیز کا شکار ہو کے اللہ کی یاد سے غافل ہو سکتا۔ ایک وسوسہ آیا، آپ توجہ دے رہی ادھر، ایک برا خواب آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ تھوک دو شولڈر کی طرف، کروٹ بدل کے سو جاؤ یا جگہ بدل کے سو جاؤ۔ اب آپ خواب برا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے برے خوابوں کا ذکر دوسروں سے بھی نہ کرو۔ آپ لوگوں سے پوچھتے جس کو علم بھی نہیں ہے وہ برا خواب آیا کیا کروں، ارے ایسی بات ہے، لوگ آپ کو ایک غلط مشورہ دیتے، پھر آپ سوتے دوسرے دن پھر مزید اور برا خواب آتا، کیونکہ شیطان یہ دیکھتا کہ انسان وسوسوں میں شکار ہو رہا۔ اب وسوسوں کی فکر میں انسان نماز میں بھی توجہ نہیں دیتا، وسوسوں کی فکر میں انسان شرک کرنے ایسے لوگوں کے پاس چلا جاتا جو تعویذ وغیرہ باندھ کے اسے کہتے ہیں یہ باندھ لو تمہیں وسوسہ شیطانی نہیں آئے گا، کیونکہ میتھس کا فارمولا ہے مائنس انٹو مائنس پلس، 2 مائنس ملا دو پلس ہو جاتے۔ ویسے شیطانی وسوسہ آ رہا، آپ کے ساتھ قرینے شیطانی وسوسے ڈال رہا انہیں آپ کو دین سے دور کرنے، آپ اور ایک شیطان کے پاس گئے، تعویذ بن دیا انہیں، اس میں حامان، خامان، فرعون پورے شیطانوں کے نام لکھے ہوئے۔ اب شیطان وسوسے جو آ رہے تھے، آپ ہاتھ پہ گلے میں شیطان جب بن لیے، ظاہر بات ہے مائنس مائنس پلس ہو گئے۔
دونوں ایک دوسرے کو جو سو دیکھ لیے کہ بھئی جو کام کی طرف میں اس کو گمراہ کرنا چاہ رہا تھا وسوسوں کی وجہ سے انہیں چلا گیا، ختم، اب شرک میں ملوث ہو گیا انسان، شیطان کچھ باندھ لیا اپنے ہاتھ پہ۔ الوسواس، انسان توجہ نہیں دینا، بیٹھے بیٹھے لوگ یوں دیکھتے رہتے، خیال آتے رہتا، کیوں؟ وسوسہ ہوتے ہوتے شکار ایسا ہو جاتا، وسوسے میں اس کا دن اور رات گزرتے چلے جاتے۔ طہارت کے معاملے میں وسوسے، پیشاب کے چھینٹے گرے، آپ طہارت لیے، آپ سوچے پانی نیچے گرا، پھر اوپر آیا کیا، پھر یہ ہو گیا کیا، بیٹھنے کی جگہ صاف نہیں تھی کیا، پھر چپل صحیح نہیں تھی کیا، وسوسوں کا شکار۔ کئی لوگ خالی طہارت لینے میں گھنٹوں حمام کے اندر لگا دیتے، صرف وسوسوں کی وجہ سے، شک و شبہات کی وجہ سے۔ شک کو دور کرنا ہے تو وسوسے نان ایگزسٹنٹ چیز ہوتے، وجود نہیں ہوتا ان کا، تو اس کو کیا کرنا؟ شیخ نے کہا رحمہ اللہ، سب سے پہلی چیز اگنور کرنے کی عادت ڈالنا، نظر انداز کرنا۔ ارے بھائی آپ کے ہاتھ میں 500 کی نوٹ ہے نہیں تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وسوسہ نان ایگزسٹنٹ چیز ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی خواب میں بری چیز آئی، آپ نیند سے اٹھے، ہے کیا وہ چیز؟ خواب میں جو تھی وہ آئی کیا؟ آپ اونچائی سے گر رہے ہیں، جانور آپ کے سامنے نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آپ تھوک دی۔ نان ایگزسٹنٹ چیز ہے، اگنور کرنا، اگنور اس کا سب سے بڑا علاج ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، شیطان کے شر سے اللہ کی امان مانگنا، اللہ کی پناہ میں آنا۔ یہ سورہ فلق اور ناس پڑھنے سکھایا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز شیخ نے کہا اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تکبیر پڑھو، اس لیے کہ جب تکبیر پڑھی جاتی شیطان بھاگ جاتا۔ جیسے آگے کیا حصہ ہے، من شر الوسواس الخناس، الخناس کے معنی شیخ عثیمین رحمہ اللہ لکھے ہیں، وہ جو اللہ کا نام سنتے ہی بھاگ جاتا ہے اسے کہتے ہیں الخناس۔ جیسے حدیث میں آیا ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے دور، اور اذان جب ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا، پھر جب مؤذن اقامت دیتا پھر شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اور جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے پاس آتا ہے نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو شیطان کئی قسم کے ہیں، نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے، انسان کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے، کس نے قسم کے شیطان ہم نہیں جانتے، اور وہ کون سے قسم کے شیطانوں کی جماعت ہے جسے رمضان کے مہینے میں باندھ دیا جاتا ہم نہیں جاتے، لیکن ہم ایمان لے کر آتے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ عظیم صورت دی ہے، من شر الوسواس الخناس، کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کا حکم ہے۔ شیطان کو اتنی طاقت دی اللہ تعالیٰ، صدور میں انسان کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا۔ بیوی کے بارے میں وسوسے ڈال کے جھگڑا کرا دینا، جب وسوسے میں انسان آ جاتا ایگزسٹنس نہیں رہتا، لیکن شک و شبہات پیدا ہوتے، وسوسے کی وجہ سے آپ وسوسے کو پکڑے، شک و شبہات آیا، بیوی کے اوپر جاسوسی شروع کر دی، بیوی کے دل میں وسوسہ آیا، وہ وسوسے کو شک میں تبدیل کر لی، شک کی وجہ سے شوہر کے اوپر جو سو جاسوسی کرنا شروع کر دی، اختلاف شروع ہو گیا، تم میرے بارے میں ایسا سوچے، میں تمہارے بارے میں ایسا سوچا، جبکہ وجود ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ تو وسوسوں کو اگنور کرنا جب تک کہ کوئی چیز ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتی۔ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتا ہے صدور میں۔ اب آگے کی آیت میں دو اہم چیزیں ہیں، من الجن، سینوں میں وسوسے ڈالنے والا جو جنات میں سے ہو، جنات شیطان، شیطان جنات، شیاطین آگ کے بنے ہوئے ہیں اور شیطان جنات مخلوق میں سے ہیں۔ انسانوں کے لیے بھی لفظ شیطان استعمال کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کہا ہم نے ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے، بعض شیاطین انسانوں میں سے اور بعض جنات میں سے۔ شرارت کرنے والے کو شیطان بولیں گے، جنات میں شرارت کرنے والا شیطان جن، انسانوں میں شرارت کرنے والا شیطان انسان، شرارت کرنے والا انسان۔ من الجن، جنات میں سے جو ہمارے ساتھ قرین ہو یا دوسرا جن ہو جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے شر سے بھی ہمیں بچا۔ پھر آخری جو لفظ ہے والناس، انسانوں میں سے بھی جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس کے شر سے بھی بچا۔ شیخ رحمہ اللہ یہاں پر تفسیر میں لکھتے ہیں جنات کے وسوسے کو تو ہم سمجھتے ہیں، جیسے آیت میں کہا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنات بھی اور انسان جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان کے شر سے بچا۔
جن کے وسوسے کو سمجھنے والی بات ہے، لیکن انسان کا وسوسہ کیا ہے؟ شیخ نے کہا انسان کا وسوسہ یہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کچھ بات کرتا ہے، مشورہ پوچھنے والے کو غلط بات کہہ دیتا ہے، یا اپنے بھائی کے بارے میں کچھ غلط بات کہہ دیتا ہے، جیسے غیبت، نمیمہ، چغل خوری۔ آپ کسی کو کچھ بات کہیں گے، وہ دوسروں کے بارے میں وسوسہ بٹھا لے گا۔ تو کہا انسانوں کا وسوسہ یہ ہے دوسروں سے کچھ ایسی بات کرنا، بات کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں کچھ خیال بیٹھ جانا، یہ انسانوں کا وسوسہ ہے۔ جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں جب تہمت اٹھائی گئی تھی رضی اللہ عنہ، تو صحابہ بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے تھے، اور حضرت عائشہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر میں آپ سے آج یہ کہوں میں نے وہ گناہ نہیں کیا، حالانکہ میرا رب جانتا میں کری ہی نہیں وہ گناہ، لیکن آج آپ میری بات ماننے والے نہیں ہیں، کیوں؟ لوگوں کی باتوں کا اثر ہو گیا، آپ بات بٹھا لیے تھے۔ اس طریقے سے کسی کو کچھ آپ بات کہہ دیں جس کی وجہ سے اس کے دل میں غلط بات بیٹھ کے لوگوں سے جھگڑا فساد ہو سکتا، اسی کا ذکر ہے والناس۔ اب یہ مت سوچو بھائی ہمارے ساتھ ہی چھونے والا ہے، ہماری زبان چلانے کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں بھی وسوسے بیٹھ سکتے، دوسروں میں بھی اختلاف آ سکتے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما، جب بات کہو تو اچھی کہو، ورنہ خاموشی اختیار کرو۔ انسان کسی کو ایسی بات، کوئی مشورہ لے رہا، ہمارے پاس علم ہے، تجربہ ہے، ہم مشورہ دیں، ہم خالی تکا ہوائی بات اگر کر دیں گے سامنے والے کے سامنے، اندازے ہوا میں بات چھوڑ دیں گے، وہ آپ کے ڈیسیشن، آپ کی جو سو بات کی وجہ سے غلط فیصلے لے لے گا، تو یہ بھی جو سو نقصان دہ بات ہے۔ اس لیے مشورہ دینا بھی اجر والی بات ہے اسلام میں، اور غلط مشورہ جان بوجھ کے لوگوں کے نقصان کے لیے دینا، آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ کاروبار میں اس فیلڈ میں نہیں ہے، آپ اس فیلڈ میں لوگوں کو تجربہ شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو بات شیئر کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ نقصان میں پڑ سکتے، یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر آتی۔ وسواس الخناس، یہ بنیادی وہ ہیں آیات کی جو تفسیر جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سورتیں اور سورہ اخلاص روزانہ شام میں سوتے وقت میں پڑھتے، اپنے ہاتھ پر 3 مرتبہ پھونکتے، اسے اپنے چہرے پر، سر پر اور جسم کے سامنے حصے پر جہاں تک بھی ہاتھ جاتا پھیر لیتے، پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سنت تھی۔ اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد یہ سورتیں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو الحمدللہ اہل الحدیث مسجد میں بڑی ہی مضبوطی سے قائم کیا جاتا ہے۔ صبح اور شام میں 3 مرتبہ یہ اذکار پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی اگر اس کیسی سے وسوسوں کا شکار ہے، آپ غم فکر کا شکار ہے، ٹینشن ہے، یہ سورتیں پڑھ کے پھونک کے آپ دم کر سکتے، کیونکہ انسان جب فکر میں جاتے رہتا اکیلے تنہائی میں، تو وہاں شیطان بھی ساتھ رہتا، اس کے لیے وسوسے ڈالنا، اس کو گمراہ کر دینا، اس کو اچھائی سے دور کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا۔ وسوسوں کے کئی چیزیں ہوتے، صرف نماز سے غافل نہیں کرتا۔ آپ کوئی چیز کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو وہاں ناکامیابی دکھ رہی، مزید وسوسے ڈال کو آپ کو مایوس کر دیتا شیطان کہ بھئی اب نہیں ہو سکتا، اب تم ہمت ہار جاؤ، چھوڑ دو، اب سود کی طرف چلے جاؤ، ایسے ہونے والا نہیں ہے۔ اس طریقے سے وسوسوں لڑنے کے لیے اللہ نے یہ عظیم صورت عطا کی ہے، اور جادو سے، شر سے، حسد سے، نظر بد سے بچنے کے لیے بھی یہ صورتیں اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔